اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم شاہ عالم ملیشیا میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ محترم ساجد حمید صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ یہ المورد کے شعبہ تعلیم کے سربراہ ہیں اور المورد میں جو تعلیمی منصوبے اس وقت چل رہے ہیں ان کے کورسز پڑھائے جا رہے ہیں اور مستقبل میں جو ان کی آبجیکٹیوز ہیں ان کے بارے میں ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو ساجد صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ المورد کے شعبہ تعلیم کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المورد کے بارے میں یہ سمجھیے جی کہ 3 اس کے بڑے ادوار رہے ہیں۔ پہلا دور ہے جس میں زیادہ فوکس تھا تحقیق کے اوپر، اور دوسرے میں پھر ہم نے جو نشر و اشاعت کا کام ہے، جو چیزیں تحقیقوں کے سامنے آئیں اس کو دنیا میں جہاں جہاں ہم پہنچا سکتے تھے پہنچانے کی کوشش کی۔ اب تیسرے مرحلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یہ المورد کا بنیادی کام ہم سمجھتے ہیں، کہ سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے دین کے خاص طور سے، اس کو بہت محکم طریقے سے کیا جائے، پورے آرگنائز طریقے سے۔ اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ارد گرد کی باتیں نہیں، جو دین اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے اس کو بالکل ٹھیک بغیر کسی آمیزش کے، بغیر اس میں کوئی کمی بیشی، کوئی اپنی طرف سے اس میں معرفت یا اپنی طرف سے کوئی حکمتیں ڈالنے کی بجائے جو خالص دین ہے اس کو ہر طبقے کے، ہر عمر کے لوگوں کو سکھانے کا انتظام کیا جائے۔ ہمارا چونکہ جو فوکس رہتا ہے وہ یہ کہ میں نے پہلے سیکھنا ہے پھر دوسروں کو سکھانا ہے، تو اس لیے ہم نے بجائے اس کے کہ کوئی دعوت تبلیغ کا کام کریں، ہم نے یہ تعلیم کا پروگرام بنایا ہے کہ اس میں ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہم سیکھیں اور پھر دوسروں کو سکھائیں۔ تو یہ ہمارا مین جو فوکس ہے، ہمارا ہدف جو ہے وہ یہ ہے۔ اس لیے کوئی 2 سال پہلے استاد گرامی نے اس کو سمجھ لیجئے کہ دوبارہ ریوائیو کیا۔ المورد کے حالات سے آپ واقف ہیں، ان کے پیش نظر یہ بند ہو گیا تھا، تو اب دوبارہ ہم اس کے لیے کورسز بنا رہے ہیں، وہ آگے چل کر مزید تفصیلات بھی کر دوں گا۔ تو یہ سمجھیے کہ دین کو، خالص دین کو سکھانے کا ہمارا پروگرام اس میں اپنے پیش نظر رکھتے ہیں۔ تو اس وقت اس کے تحت کیا پروگرامز روبہ عمل ہیں اور مستقبل میں آپ کون سے پروگرامز اس کے تحت چلانے کی کا منصوبہ رکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو آگاہ کریں۔ المورد اس وقت جو کام کر رہا ہے وہ میجر اس کا فوکس اس بات پر ہے کہ جتنا بھی دین ہے اس کو 7 لیول جو ایجوکیشن کے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، ان کے لحاظ سے بنا دیا جائے، جیسے پرائمری ہے، مڈل ہے، ہائی سکول ہے، سیکنڈری سکول ہے، اور پھر گریجویشن، اور پھر اوپر علماء کے لیے 2 لیولز ہیں۔ تو ان کے لیے ہم ہر طبقے کے لیے، مثلا پرائمری کے بچوں کے لیے الگ کورسز ہوں گے، لیکن پرائمری اور شاید مڈل کے جو پہلے سال ہیں اس میں ہم کوئی اسلامک اسٹڈیز کی کتاب نہیں پڑھائیں گے، بلکہ زیادہ فوکس ہمارا کہانیوں کے اوپر ہوگا۔ دین کے جتنے بھی اسپیکٹس ہیں وہ کہانیوں کی صورت میں اس طرح سے سکھائے جائیں گے کہ بچے دلچسپی سے اس کو دیکھ لیں۔ اور یہ پرائمری کا مطلب ہمارا 2 فیزز ہیں، ایک پری اسکول اور ایک اسکول کے اندر جو پرائمری لیول ہوتا ہے۔ تو یعنی گھر میں ایک والدہ اگر اپنے بچوں کو ہماری بنی ہوئی کہانیاں یا بنے ہوئے اینیمیشن جو ہے وہ جب دکھائے گی تو بچہ گھر میں بیٹھا شوق سے سب کچھ سیکھ جائے گا۔ یہ پرائمری لیول ہے۔ اس کے بعد مڈل میں ہم جب جائیں گے تو اس میں کتابیں ذرا سنجیدہ ہو جائیں گی، لیکن عمر کے لحاظ سے اس میں مباحث ہوں گے۔ اس طرح سے چلتے چلتے سارے جو لیولز ہیں وہ کور ہو جائیں گے۔ اس وقت ہمارا فوکس اس بات پر ہے کہ ہم اس کے سلیبس بنا رہے ہیں، کورسز کی کتابیں بنا رہے ہیں، اور اس میں ابھی ہماری ٹیم بڑی مختصر ہے، لیکن بہرحال ہم پوری توجہ اس پر دیے ہوئے ہیں کہ ہم جتنے بھی کورسز ہیں ان کی ٹیکسٹ بکس بن جائیں۔ ہر بک کے اوپر 3 کتابیں ہم بنتی ہیں اصل میں، ایک اسٹوڈنٹس کے لیے کتاب، ایک ٹیچر کے لیے کتاب، اور ایک مزید اس کے لیے جو بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ 3 پہلوؤں سے ایک کتاب تیار ہوتی۔ اس میں مثلا سوالات ہیں، ان کے جوابات ہیں، اس طرح کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ یہ 7 لیولز کے لیے جب تیار ہو جائیں گی تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا ایک کام مکمل ہو گیا۔ ایک کام تو اس وقت یہ ہو رہا ہے۔ دوسرا کام اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ہم مختلف ممالک میں اسکائپ کے ذریعے سے یا گو ٹو میٹنگ کے ذریعے سے تدریس کا کام شروع کر چکے ہوئے ہیں۔
اس میں دو طرح کی تدریس جاری ہے. ایک ذرا سیریس قسم کی ہے جس میں استدلال کیا ہے ہم نے کون سی آیت سے کیا بات سمجھی ہے, کیسے سمجھی ہے, اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. اور دوسرا ہمارے اسٹڈی سرکل کے نام سے کچھ پروگرام چل رہے ہیں. یہ مثلاً UK میں چل رہے ہیں, امریکہ میں چل رہے ہیں, کینیڈا میں چل رہے ہیں. یہ کورسز اس سے پہلے الاسلام کا کورس اور یہ بھی ہم چلا رہے تھے, لیکن اب وہ ختم ہوا ہے. تو انشاءاللہ اس گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ سے یہ شروع ہو جائیں گے. اس میں سیرت النبی پہ کورس ہے, انبیاء کی تاریخ پہ کورس ہے, اور اسلام کے اوپر کورس ہے, یعنی اس کی تعلیمات مختصر طریقے سے اس کا کورس ہے. اور ایک کورس جو ہے وہ اخلاق کی تربیت کا ہے. یہ کام اس وقت ہو رہے ہیں. اور جو ایک اور پہلو ہے جو نمایاں رہنا چاہیے, چونکہ ہم دین اور اخلاق کو الگ الگ نہیں سمجھتے, تو اس لیے اخلاق کی تعلیم اور مذہب کی تعلیم دونوں کا ایک ساتھ پروگرام چل رہا ہے کورسز والے حصے میں. تو وہ انشاءاللہ یہ بھی ہمارا جو اس وقت جو رننگ پروگرام ہے وہ یہ ہے. مستقبل کا جہاں تک سوال ہے تو ہم ایک تو اس سارے کاموں کو مکمل کرنے کا تیزی سے جتنے ہو جائیں اس کی ضرورت ہے. اور جتنے بھی ہمارے چیپٹرز ہیں ان سب میں اسٹڈی سرکل شروع کرنے کا پروگرام ہے. جرمنی میں بھی شروع ہو چکا ہے اسٹڈی سرکل, لیکن وہ لوکل لیول پہ ہے. مرکز سے ان کو صرف کچھ ہلکی پھلکی رہنمائی چلتی رہتی ہے, لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ تمام ملکوں میں آن لائن مرکز سے المورد گلوبل سے اسٹڈی سرکل شروع ہو جائے. اچھا, یہ جو آپ نے فرمایا کہ 7 لیولز ہیں, بالکل ابتدائی تعلیم سے لے کے اور گریجویشن لیول تک, تو یہ کیا جو مروجہ اسکولی تعلیم ہے اس کے پیرالل یا اس کے ساتھ ساتھ دی جائے گی, یا پھر آپ اسکولی ٹیکسٹ بکس کے ساتھ بعض اسکولس کے ساتھ اس طرح کا مطلب کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے کہ وہ ہماری جو نصابی کتابیں ہوں گی جو تیار کریں گے وہ ان کی تعلیم دیں؟ بالکل, ہمارے سامنے دونوں ہی پروگرام ہیں. جو لوگ ایسے ممالک میں رہتے ہیں جو مسلم ممالک نہیں ہیں, تو ان کے بچوں کو اسکول میں تو اسلامک اسٹڈیز نہیں پڑھائی جاتی, تو ان کے لیے ہم الگ سے, یعنی مڈل لیول جو ہمارا ہوگا وہ ان بچوں کے لیے ہوگا جو مڈل لیول میں پڑھ رہے ہوں گے کسی بھی ملک میں. ہم ان کو الگ سے پرائیویٹ سنڈے اسکول کی صورت میں یا ایوننگ کی کلاسز کی صورت میں یہ پڑھائیں گے چیزیں. اور دوسری طرف جو اسکولوں کے ساتھ ہے, ابھی ہمارا ایک اسکول پاکستان میں ہے, انہوں نے ہمیں کہہ رکھا ہے کہ جیسے ہی آپ کی کتابیں تیار ہو جائیں تو ہمیں ضرور دیجیے گا, ہم بھی اپنے اسکول میں. تو وہ دونوں پروگرام ہیں, دونوں کے ساتھ ہم یہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں جو خصوصی طور پہ کیونکہ ہم المورد ہند سے وابستہ ہیں, تو ہندوستان کے لیے شعبہ تعلیم و تربیت کا کیا منصوبہ ہے پیش نظر, و کیا پروگرامز؟ ہاں, تین پہلو ہیں جو ہر چیپٹر میں ہم چاہتے ہیں شعبہ تعلیم و تربیت کی طرف سے. تو انڈیا چونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اردو جاننے والے یہاں زیادہ ہیں, یا ہندی کہہ لیجئے یا اردو کہہ لیجئے, تو اس پہلو سے ہماری زیادہ توقعات اسی ملک سے ہیں, اپنے مسلمان بھائیوں سے. 3 پروگراموں کا مطلب یہ ہے کہ ایک یہ کہ ہمیں اساتذہ چاہیے ہر چیپٹر میں المورد کے, تو اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اساتذہ کو ٹرین کیا جائے تاکہ وہاں پھر وہ اپنے فزیکل جو کیمپسز بنائیں یا کوئی کمرے لے کر جو بھی اپنے چیپٹر کی سہولتوں کے لحاظ سے وہ وہاں پہ باقاعدہ اسی تعلیم کا آغاز کر سکیں, ہماری جو تیار کردہ ٹیکسٹ بکس ہیں جو بھی چیزیں ہیں اس کے نقشے پر. دوسرا یہ ہے کہ اسٹڈی سرکل کا جال پورے ملک میں پھیل جائے, جو خواہ وہ مرکز کے ساتھ جڑ کر یا ہمارے تیار کردہ ٹیچرز کے. اسٹڈی سرکل کا مقصد یہ ہے کہ سادہ طریقے پر بغیر کسی مشکل میں ڈالے 3 لیولز ہیں جن پہ ہم ہر المورد کے ایفیلیٹ کہہ لیجئے یا المورد کو پسند کرنے والوں کہہ لیجیے اس میں سے گزر جائیں. 3 لیولز ہیں, وہ ہمارے نصاب کی کتاب کے اندر جو چیپٹرز کے لیے ہم نے بنایا گائیڈ لائنز اس کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں. اس کا بیسک جو آئیڈیا ہے وہ سمجھ لیجئے, پھر تفصیل اگر چاہتے ہوں گے تو کر لیں گے. پہلا ہے کہ بیسک تعارف ہو جائے تعلیمات کا, قرآن کے پہلو سے, اسلام کے پہلو سے, حدیث کے پہلو سے. دوسرا جو ہے وہ اس کا استدلال سمجھ جائے, جو لوگ آگے بڑھنا چاہیں اور کہیں جی ہمیں پتہ چلے کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے, اس کا کیا استدلال ہے. یہ دوسرا لیول ہے جو المورد سے جڑنے والے لوگوں کے لیے ہم نے بنایا ہے. تیسرا لیول اس میں یہ ہے کہ جو اس وقت رائج افکار ہیں اس کا اور ہمارا فرق کیا ہے, جس کو ہم کمپیریزن کہہ لیجئے, کمپیریٹیو اسٹڈی
یہ تیسرے لیول پہ ہے. اور ادھر جو ہمارے 7 لیولز ہیں اس کے اوپر 2 لیولز جو آخری ہیں وہ بھی کچھ اسی نیچر کے ہیں کہ ایک بچہ بچپن سے اس نے پرائمری کا کورس کیا, پھر اس نے مڈل کا کیا, پھر اس نے ہائر سیکنڈری اسکول کا کیا, پھر اس نے گریجویشن کا کیا, اور اب وہ کہتا ہے جی کہ میں ذرا اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو پھر ہم اس کو اعلیٰ درجے کا جو بھی ہمارا صحیح فکر ہے دین کا جس کو ہم سمجھتے ہیں اس کو پورے استدلال کے ساتھ سمجھائیں گے. اس کے بعد اگلا سٹیج جو ہے وہ علماء کے لیول کا کمپیریزن ہے. ایک کمپیریزن ہے ممبر کے لیول کا, ایک علماء کے لیول کا, کہ ہم ایک ایک چیز کا تجزیہ کریں کہ مثلاً جو تعبیر ہے پولیٹیکل اسلام کی یا تعبیر ہے صوفی اسلام کی, اس کا اور قرآن کا کیا فرق ہے. یہ ہم اس طرح سے وہ اونچے لیول پہ جا کے وہ ایک کورس ہے. اس میں بھی جو لوگ ہندوستان سے اس میں شامل ہونا چاہیں تو وہ اس پٹڑی پر بھی چل سکتے ہیں, اور ٹیچرز والی لائن پہ آ کر ٹیچر جو بھی ہمارا ہوگا اس کو ہم چاہیں گے کہ پہلے 2, 2.5, 3 سال میں اچھی طرح سے بتا دیں کہ اسلام کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, یہ چیزیں بالکل اس پر واضح ہو جائیں. اور تیسرا جو ہے وہ ہمارا جو سمجھ لیجئے کہ جو بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں اس کو سادہ طریقے سے محبت کے ساتھ, اپنائیت کے ساتھ, پوری حکمت کے ساتھ, بغیر دھونس جمائے بس اس کو لوگوں تک پہنچتی رہیں چیزیں. یہ 3 طرح سے وہ ہمارے ایجوکیشن کے نظام سے جڑ سکتے ہیں. شکریہ. اس میں آن لائن ایجوکیشن کا بنیادی کردار ہے, چونکہ مختلف ممالک میں لوگ بآسانی آ نہیں سکتے, جا نہیں سکتے, اور انٹرنیٹ کی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم پڑھا سکتے ہیں. تو اس میں اس کی کیا اپڈیٹ ہے, مطلب المورد آن لائن جو نظام ہے اس کو کیسے استعمال کر کے یہ ایجوکیشن مؤثر طریقے سے دے سکتا ہے؟ جی, اس میں ابھی تک جو ہمارا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, پوری دنیا رابطے میں رہتی ہے, تو وہ سیکھنا چاہتے ہیں. 2 طرح سے ہم آن لائن کورسز بنا رہے ہیں. ایک لائیو کورسز ہیں. لائیو کورسز میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹس ایٹ اے ٹائم موجود ہوتے ہیں, خواہ وہ کہیں بھی بیٹھے ہوں, کوئی کینیڈا بیٹھا ہے, کوئی امریکہ بیٹھا ہے, تو ٹیچر بھی اس وقت موجود ہے, وہ پڑھا رہا ہے, اور یہ آن لائن کلاسز چل رہی ہیں. اس میں ہم ابھی تک کامیابی سے چل رہا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. دوسرا جو ہے وہ ریکارڈڈ ہوں گے, یعنی یہ کورس لائیو چل رہا ہے, اس کو ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں اور یہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیتے ہیں, جو سیلف اسٹڈی کے طریقے پر لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم یہ کریں گے کہ جتنے بھی ایکسرسائزز ہیں, کوئی اسائنمنٹس ہیں, تاکہ اسٹوڈنٹ اپنا جائزہ لے سکے کہ میں سیکھ بھی رہا ہوں یا نہیں سیکھ رہا ہوں. وہ کوئی فیل پاس ہونے کا تصور نہیں ہے, لیکن یہ کہ میں نے یہ لیسن پڑھا ہے تو کیا میں اس کو سمجھ گیا ہوں, وہ اپنے آپ کو اسیس کر سکتا ہے. تو یہ سیلف اسٹڈی کورسز کا بھی ایک پورا آن لائن کے اوپر ہم بنا دیں گے. ابھی صرف ایک کورس تیار ہوا ہے اس طرح سے جو ریکارڈڈ پڑا ہوا ہے. دوسرا جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے مہینے مکمل ہو جائے گا, تو پھر اس کو بھی ہم ڈال دیں گے. تو یہ کورسز پڑھے ہوئے ہیں ریکارڈڈ, اور لائیو کورسز, جتنے بھی لائیو کورسز شروع میں ہوں گے وہ ہم ریکارڈ کرتے جائیں گے. ریکارڈ ہر کورس ہوتا ہے ہمارا, لیکن جو اس کا پھر بیسٹ ہوگا اس کو ہم نکالتے جائیں گے, پرانے وہ اٹھا دیں گے, اور نئے وہاں جو اچھے ہوں گے وہ ڈالتے چلے جائیں گے. تو کتابیں بھی آن لائن پڑھی ہوئی ہوں گی, ہر کورس کے ساتھ اس کا جو میٹیریل ہے وہ پڑھا ہوگا, اسٹوڈنٹ اس کو نکال سکیں گے, ان کے کویسچن آنسر پڑھے ہوں گے, اس طرح کی چیزیں وہاں اویلیبل ہوں گی. یہ جو کورسز المورد کے ہیں, کیا یہ مفت ہوں گے, یا بعض اگر چونکہ وسائل کی اوبویسلی کمی رہتی ہے اور المورد ہمیں یہ احساس بھی ہے, تو اس میں کیا یہ کورسز فری رہیں گے یا پھر ان کے کوئی نامنل چارجز وغیرہ ہوں گے کسی درجے میں؟ جی, ہم چاہتے ہیں کہ دونوں طرح کی چیزیں موجود رہیں, تاکہ جو لوگ ادارے کو مالی پہلو سے تعاون کر سکتے ہوں تو وہ فیس دے کر پڑھیں, اور جو نہیں کر سکتے ایسا وہ فری پڑھیں. دونوں طرح کے کورسز ہوں گے, اور یہ اسٹوڈنٹ پر چھوڑا جائے گا کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے. ہماری طرف سے دونوں, یعنی جب وہ اپنا رجسٹریشن فارم فل کرے گا تو وہ وہاں کہہ دیجیے کہ میں فری پڑھنا چاہتا ہوں, تو وہ فری پڑھے گا. اگر ان تعلیمی پروگرامز میں کوئی شریک ہونا چاہے تو اس کی ریکوائرمنٹس, بنیادی ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی, کیسے اسیس کیا جائے گا؟ کیا اس کے لیے کوئی امتحان ہوگا کہ وہ کس درجے میں پڑھنا چاہے, یا پھر وہ جس درجے میں چوز کرے اسی درجے میں اسے لے لیا جائے؟ جی ہاں, جو ہمارا اصل پروگرام جب پورے طریقے سے آن لائن ہو جائے گا تو ہر لیول کے لیے ہم نے ٹیسٹ بنائے ہوں گے. ابھی تو یہ تیار نہیں ہے, فی الحال تو
ہماری پرسنل انٹرویو کے بعد ہم شروع کر دیں گے. اور یوں سمجھیے کہ زیادہ اسٹوڈنٹ ہی کا ہوگا جی میں یہاں سے پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن جب ہمارا پورا پروگرام بن جائے گا تو ہر بچہ یا ہر اسٹوڈنٹ اپنا ٹیسٹ دے گا اور کمپیوٹر اس کو بتائے گا کہ تم پرائمری لیول کے ہو, خواہ اس کی ایج 55 ایئرس کی ہو, اور کمپیوٹر اس کو بتائے گا کہ آپ سیکنڈری اسکول لیول کے ہیں, خواہ وہ پرائمری لیول کی عمر میں ہو. تو اس کا جو بھی ہوگا علم اس کے لحاظ سے وہ خود اس کو ٹیسٹ کے بعد اس پہ لے جائے گا. تو طریقہ تو یہی ہوگا, لیکن اس وقت چونکہ یہ ابھی نظام نہیں بنا ہے تو ہم انٹرویو کی بیس پہ یا اسٹوڈنٹ کی اپنی اسیسمنٹ کی بیس پہ ہم جہاں سے چاہیں گے وہ شروع کر سکتے ہیں. اس میں غیر مسلم طالب علم اگر شریک ہونا چاہیں وہ اسلام کو سیریسلی پڑھیں اور ہمارا نقطہ نظر ہے مخصوص وہ اس کے لحاظ سے اس کا مطالعہ کریں, تو ان کے لیے کیا اس میں جو ہے وہ مدد پرووائڈ کی جائے؟ بہت اچھی بات ہے. ہم اصل میں غیر مسلموں کے لیے پوری شروع سے ہی پوری کورسز کی سیریز بنانا چاہتے ہیں. اس میں چونکہ ایج کے لحاظ سے نہیں ہوگا, آدمی آیا ہے اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ نماز کیا ہوتی ہے, روزہ کیا ہوتا ہے, تو ہم بالکل ابتدائی انٹروڈکشن سے لے کر اوپر تک لے جانا چاہیں گے. غیر مسلموں کے لیے الگ سے کورسز ہوں گے, ان کی ڈیٹیلز الگ ہوں گی, ان کی جو بھی باتیں ہوں گی وہ سبجیکٹ میٹر سارے کا سارا ڈفرینٹ ہوگا, تاکہ وہ انٹروڈکشن سے لے کر سمجھنے تک ہر چیز کو پالیں. لیکن اس وقت یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو ہماری کلاسز مسلمانوں کے لیے چل رہی ہیں اس میں وہ شریک ہو سکتے ہیں, وہ اپنی باتیں جو بھی ان کو سمجھ نہ آئی ہوں کویسچن آنسر کر کے شریک ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی المورد کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں. لیکن بہرحال ہمارا فوکس اس پہ ہے کہ غیر مسلموں کے لیے تمام بین الاقوامی زبانوں میں ان کے لیے اچھے کورسز, اچھی کتابیں تیار ہو جائیں. بہت شکریہ ساجد صاحب, آپ اپنا وقت دینے کے لیے. ہم کو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ جلد از جلد یہ کورسز جو ہیں اور اس کا جو پورا نظام ہے وہ تشکیل پا جائے اور پھر ہم لوگ اس میں شریک ہو کر استفادہ کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ نے یہ پروگرام دیکھا, اور ہماری چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.